بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے۔ عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ ومن زنا بامرأة حرمت علیہ امہا وبنتها وقال الشافعی رحمہ اللہ الزنا لا يوجب حرمة المصاہرة لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور ولنا أن الوطأ سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا فيصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه وكذلك العكس والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة والوطء محرم من حيث أنه سبب الولد لا من حيث أنه زنا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ومن زنا بامرأة، اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا، حرمت علیہ امہا وبنتها، تو اس مرد پر اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہوں گی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الزنا لا یوجب حرمت المصاہرۃ، کہ زنا حرمت مصاہرت کو واجب نہیں کرتی، ثابت نہیں کرتا۔ لأنها نعمت، اس لیے کہ حرمت مصاہرہ یہ ایک نعمت ہے۔ فلا تنال بالمحظور، تو یہ ایک ایسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی جو کہ خود ممنوع ہے۔ محظور ممنوع کے معنی میں ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے ان الوطء سبب الجزئیت، کہ وطی جزئیت کا سبب ہے۔ بواسطۃ الولد، ولد کے واسطے سے، حتی یضاف، یہاں تک کہ اس ولد کی نسبت کی جاتی ہے، الی کل واحد منہما کملا، مکمل طور پر ان دونوں کی طرف، اس بچے کی مکمل طور پر ان دونوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ فیصیر اصولها وفروعها، پس ہو جائیں گی اس عورت کے اصول اور فروع، کا اصولہ وفروعہ، اس مرد کے اصول اور فروع کی طرح۔ وکذالک علی العکس، اور اسی طرح علی العکس۔ والاستمتاع بالجزء حرام، اور استمتاع بالجزء حرام ہے۔ الا فی موضع الضرورت، سوائے موضع ضرورت کے۔ وہی الموطوءۃ، اور وہ موضع ضرورت موطوءہ ہے۔ والوطء محرم، اور وطی حرام کرنے والی ہے، من حیث، اس حیثیت سے، انہ سبب الولد، یا انہ سبب الولد، کہ یہ ولد کا سبب ہے۔ لا من حیث انہ زنا، اس حیثیت سے نہیں کہ یہ زنا ہے۔ اچھا جی، حرمت مصاہرہ کے بارے میں آپ نے پہلے بھی تفصیل سے پڑھا ہے، لہٰذا یہاں اس کی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے خدا نخواستہ کسی عورت سے زنا کیا، تو اب یہ جو مزنیہ ہے، جس عورت کے ساتھ زنا کا عمل کیا گیا ہے، اس کے اصول اور فروع اس واطی پر، اس زانی پر حرام ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس میں اختلاف ہے، اور دو مذہب ہے۔ مذہب اول احناف کا ہے۔ احناف کے نزدیک مزنیہ کے اصول و فروع زانی پر اسی طرح حرام ہوں گے جس طرح منکوحہ کے اصول و فروع ناکح پر حرام ہوتی ہیں۔ مذہب ثانی امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک منکوحہ کے اصول و فروع تو ناکح پر حرام ہیں حرمت مصاہرہ کی وجہ سے، البتہ مزنیہ کے اصول و فروع زانی پر حرام نہیں ہوں گی۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا الزنا لا یوجب حرمت المصاہرۃ لأنها نعمت فلا تنال بالمحظور۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ حرمت مصاہرہ یہ ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے ضمن میں
سحریت کا جو رشتہ ہے اس کو نعمتوں میں شمار فرمایا ہے، نسبا و سحرا، نسبی رشتوں کو بھی اور سحری رشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت میں شمار فرمایا ہے۔ تو حرمت مصاہرہ یہ ایک نعمت ہے، اور زنا یہ ایک امر ممنوع ہے، امر محظور ہے، فعل حرام ہے۔ تو فعل حرام حصول نعمت کا سبب نہیں بن سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کو ذرا سمجھ جائیں، زبردست دلیل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت مصاہرہ یہ ایک نعمت ہے، اور زنا یہ ایک فعل شنیع ہے، فعل حرام ہے۔ فعل حرام نعمت کے حصول کا سبب نہیں بن سکتا، لہٰذا زنا حرمت مصاہرہ کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس وجہ سے مزنیہ کے اصول و فروع، زانیہ کے اصول و فروع وہ زانی پر حرام نہیں ہوں گی۔ وَكَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل سمجھ میں آ گئی۔ احناف کی دلیل کو ذرا سمجھ جائیں۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو فعل شنیع ہے اس میں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ ہے وطی، اور وطی یہ جزیت کا سبب ہے ولد کے واسطے سے، کیونکہ دیکھیں نا وطی یہ سبب ہے ولد کا، بچے کے پیدا ہونے کا، اور جو ولد ہے وہ جوز ہوتا ہے، جو ولد ہے وہ کس کا؟ جوز ہوتا ہے، انسان کا جوز ہوتا ہے۔ تو اور آپ نے دیکھا ہے کہ ولد کی نسبت باپ کی طرف بھی ہوتی ہے اور ماں کی طرف بھی ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے نا عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ مرد حضرات جب کسی لڑکے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو مرد کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے، وہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے، اور خواتین عام طور پر آپس میں جب کسی کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ فلاں عورت کا بیٹا ہے۔ دیکھیں مکمل طور پر اس ولد کی نسبت باپ کی طرف بھی ہوتی ہے اور ماں کی طرف بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہاں جزیت پیدا ہو گئی اس بچے کی وجہ سے، بچے کے واسطے سے، اور بچے کے پیدائش کا جو سبب بنا ہے وہ وطی ہے، جو کہ زنا میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں ذرا، جب بچے کی نسبت باپ کی طرف بھی ہوتی ہے اور ماں کی طرف بھی ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جزئیت کا تعلق پیدا ہو گیا، تو پھر اس عورت کے اصول اور فروع مرد کے اصول اور فروع شمار ہوں گے، اور مرد کے اصول اور فروع عورت کے اصول اور فروع شمار ہوں گے، تو لہٰذا اس عورت کے اصول و فروع مرد پر حرام ہوں گی، اور مرد کے اصول و فروع اس عورت پر کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ کا یہ مطلب ہے۔ اچھا جی، اب خلاصۂ دلیل کی طرف آ جائیں۔ خلاصۂ دلیل یہ ہے، جب وطی سبب ہے ولد کا اور ولد سبب ہے جزیت کا، تو اب جزیت جب ثابت ہو گئی تو جز سے استمتاع حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جز سے استمتاع حاصل کرنا، جز سے فائدہ حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جب استمتاع بالجز حرام ہے اور وہ استمتاع بالجز یہاں پہ پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ان کے اصول و فروع بھی ایک دوسرے کے اوپر کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ یہ احناف کی دلیل سمجھ میں آ گئی۔ الا فی موضع الضرورہ سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر استمتاع بالجز حرام ہے تو آدمی کو اپنی بیوی سے بھی استمتاع حاصل کرنا حرام ہونا چاہیے بچہ ہونے کے بعد، کیونکہ جب اپنی بیوی سے بھی بچہ پیدا ہو گیا تو وہ دونوں کا جز ہوتا ہے، عورت کا بھی جز ہوتا ہے اور مرد کا بھی جز ہوتا ہے، لہٰذا بچے کے واسطے سے جزیت یہاں بھی پیدا ہو گئی، حالانکہ اپنی بیوی سے استمتاع حاصل کرنے کو جزیت موجود ہونے کے باوجود تم لوگ حرام قرار نہیں دیتے۔ اس کا جواب دیا الا فی موضع ضرورتی، کہ سوائے موضع ضرورت کے، اور وہ موضع ضرورت کون ہے؟ موضع ضرورت جو ہے وہ یہ وہی الموطوءۃ، وہ موطوعہ ہے، یعنی اپنی کیا ہے؟ منکوحہ ہے اور بیوی ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ یہ ضرورت ہے، ضرورت شرعی ہے۔ اپنی بیوی ہونے کی صورت میں ضرورت شرعی کی وجہ سے یہاں بھی جزیت اگرچہ پائی جا رہی ہے لیکن ضرورت شرعی ہے، ضرورت شرعی کی وجہ سے
اس سے استمتاع حاصل کرنا جائز اور درست ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ والوطء محرم من حیث انہ سبب الولد لا من حیث انہ زنا، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو دلیل پیش فرمائی تھی، ہم نے اس کو جواب یہ دیا کہ جناب یہاں پہ وطی کو ہم نے حرمت مصاہرہ کے لیے، اس حرمت کے لیے جو یہاں پہ حرمت ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ حرمت یہاں جو زنا کی صورت میں ان کے زانی اور زانیہ کے اصول و فروع کو ہم نے جو ایک دوسرے کے اوپر حرام قرار دیا ہے، اس کے لیے سبب ہم نے وطی کو قرار دیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور وطی یہ محرم ہے، حرام کرنے والی ہے ولد کا سبب ہونے کی حیثیت سے، زنا ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ وطی جو ہے وہ حرام کرنے والی ہے، کس سبب سے؟ ولد کے واسطے سے۔ اس ولد بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو کیا گناہ کیا ہے؟ گناہ اور قصور وہ تو زانی اور زانیہ نے کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور ہم یہاں پر ان کے اس فعل شنیع کا اعتبار نہیں کرتے، ہم یہاں پر اعتبار کس کا کرتے ہیں؟ اس وطی کا کرتے ہیں جو کہ سبب ولد ہے، جو کہ بچے کا سبب ہے۔ اور جب یہ سبب ولد ہے، ولد کے واسطے سے آپس میں جب جزئیت پیدا ہو گئی تو استمتاع بالجز یہاں پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس وجہ سے ان کے اصول و فروع آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔